أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور معذور ہیں سلسلہ دروس ترجمہ و تفسیر قرآن جو کہ ہم نے شروع کیا تھا ماہ مبارک رمضان میں، وہ مستقل جاری ہے اور اس سلسلہ دروس کا درس نمبر 83 آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 25 تک آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اور جیسا کہ کل آپ نے ملاحظہ کیا کہ گزشتہ کل جو آیت ہم نے پڑھی تھی اس میں تھا ان الذین یکفرون بآیات اللہ، جو آیات خدا کا انکار کرتے ہیں، وَيَقْتَلُونَ النَّبِيِّينَ، اور وہ انبیاء کو قتل کرتے ہیں. اسی سلسلے میں آج کی آیت ہے آیت نمبر 22. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو کفر اختیار کرتے ہیں، انبیاء کو قتل کرتے ہیں. جیسے کہ کل ذکر ہوا تھا بنی اسرائیل نے انبیاء کا قتل عام کیا. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، حبطت اعمالهم، جن کا اعمال حبط ہو جاتا ہے، فی الدنیا والآخرہ. حبط پہلے بھی لفظ آ چکا ہے، حبط یعنی ایسا ختم ہو جانا کہ کوئی نشان ہی باقی نہیں. حبطت اعمالهم، ان کا عمل حبط ہو جاتا ہے، بالکل ختم ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یعنی جو بھی انہوں نے اچھا کام کیا ہے وہ بالکل زیرو ہو جاتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کی کوئی مدد بھی کرنے والا نہیں ہے. تو انبیاء کا قتل کرنا سبب کیا بنا؟ پہلے کفر اختیار کیا، کفر سے اور آگے بڑھے تو انبیاء کو قتل کیا. اب اس کا نتیجہ کیا ملا؟ جو خالق بیان فرما رہا ہے قرآن مجید میں، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، ان کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، ان کا کوئی شفیع نہیں ہوگا. اب آگے آیت نمبر 200 آگے آیت نمبر 23 پڑھ رہے ہیں. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ، جو بھی آیتیں قرآن مجید میں جن کی شان نزول میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہوتا ہے، وہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عبرت ہے، ان کے لیے بھی ہے. ایسا نہیں کہ ان کے ساتھ ہو گیا تو وہی ہمارے لیے بس قرآن واقعہ اور قصہ بیان کر رہا ہے. نہیں، وہ ہمارے لیے ہی بیان ہو رہا ہے کہ انہوں نے ایسا کیا، تو اگر یہ ہم بھی ایسا کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی ہے. الم تر الی الذین، کیا تم نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان کو اوتوا نصیبا من الکتاب، کہ جن کو دیا گیا نصیب من الکتاب، تھوڑا کا علم، یعنی کتاب کا تھوڑا سا علم تھا. یدعو الی کتاب اللہ، البتہ کتاب کا علم آصف ابن برخیہ کے پاس تھا جو نبی کی خدمت میں تھے، وہ بہتر ہے، وہ مذموم نہیں ہے. لیکن کتاب کا علم ہوتے ہوئے جو چھپاتے ہیں حق کو، اس کی بات ہو رہی ہے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے نہیں دیکھا وہ لوگ کی جن کو عطا کیا گیا ہے، دیا گیا ہے نصیبا من الکتاب، کتاب کا تھوڑا سا علم.
یدعون الی کتاب اللہ، اور جب ان کو دعوت دیا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف، اللہ کی کتاب کے ذریعے سے حکم کرے، وہ ان کو بلایا جاتا ہے حکم کیجئے۔ یہاں پر کتاب خدا کیا کہتی ہے؟ لیحکم بینہم، لوگ کہتے ہیں ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے کتاب خدا سے، تو کیا کرتے ہیں؟ ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، ثم یتولی فریق منہم، ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو کہ منہ پھیر لیتے ہیں، یعنی اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں، اس کو ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ یتولی فریق منہم وہم معرضون، یہ گردانی کرنے والے ہیں، یعنی حق کو چھپانے والے ہیں۔ الم تر الی الذین، جن کے پاس تھوڑا سا علم ہے، یعنی جو علماء ہیں۔ لہذا علماء کی دین کے بارے میں بہت بڑی ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ جو حقیقت ہے اس کو عوام کے ساتھ پہنچائیں، اسے چھپائیں نہیں۔ لہذا اس آیت کی تفسیر میں جو کہ مفسرین نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک یہودی زوجہ اور شوہر مدینے میں رہتے تھے، اور زنا کے مرتکب ہوئے۔ یہودی جو ہے، زوجہ جو تھی وہ شوہر دار تھی اور شوہر بھی زوجہ دار تھا، لیکن پھر بھی یہ زنا کے مرتکب ہوئے۔ اور توریت میں جو حکم ہے ان کے لیے سنگسار کرنے کا حکم ہے، اور قرآن مجید میں بھی جو حکم ہے وہ ایسے کو سنگسار کرنے کا حکم ہے۔ سنگسار کا کیا مطلب؟ یعنی زمین میں اس کو گاڑ دیا جائے گا اور پھر پتھر سے اتنا مارا جائے کہ وہ مر جائے۔ لہذا توریت میں کیا حکم تھا؟ زن محصنہ اور شوہر زندار اگر مرتکب زنا ہوئے تو ان کو سنگسار کیا جائے۔ توریت میں یہ تھا۔ اب ان لوگوں نے اپنے کو بچانے کے لیے کہ شاید اسلام میں کچھ اور حکم ہو، اتنی بڑی سزا ہم کو نہ ہو، تو آئے رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ اسلام کیا حکم دیتا ہے، دین اسلام نے کیا حکم دیا ہے، ایسے زنا کیا اعلان کیا ہے دین اسلام نے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو توریت میں ہے اسی کی تائید دین اسلام نے کیا ہے۔ بہت سارے احکام ہیں جو توریت، زبور، انجیل اور پھر قرآن، پچھلی شریعتوں کے احکام کی تائید کیا ہے قرآن مجید نے۔ نہیں ایسا نہیں کہ ہر نیا نیا قانون، زمانے کے لحاظ سے قانون کی جیسی ضرورت پڑی دین ویسا بتاتا رہا۔ کہا جو توریت میں حکم ہے سنگسار کا، دین اسلام میں بھی وہی حکم ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ رسول اللہ کو توریت کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، لہذا رسول نے کہا کہ نہیں، توریت میں یہی ہے۔ اب ان کا ایک عالم بلایا گیا، انہوں نے کہا کہ توریت میں یہ نہیں ہے، لہذا ایک عالم ہے یہودیوں کا جس کا نام ہے ابن سوریہ، جو فدق میں رہتا تھا۔ فدق یہودیوں کا علاقہ تھا۔ فدق سے اس عالم کو بلایا گیا، ابن سوریہ کو۔ اب ابن سوریہ جب آیا اور جہاں جس مقام پر توریت میں یہ حکم تھا سنگسار کرنے کا، زنا کی سزا یعنی سنگسار کرنا، اس جگہ پڑھتے ہوئے اس نے اس مطلب کو چھپا دیا، اس کو نہیں پڑھا، پوشیدہ کر دیا، اور کہا کہ یہ تو نہیں ہے، توریت میں نہیں ہے۔ لیکن اس جگہ پر رسول کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عبداللہ بن سلام، جو یہودی تھے، عالم تھے، اور وہ دین اسلام قبول کر لیا، تو ان کو توریت یاد تھی۔ لہذا عبداللہ بن سلام انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فوراً کہا کہ لاؤ ادھر لاؤ کتاب لاؤ، چونکہ انہیں یاد بھی تھا، فٹ سے انہوں نے اس جگہ کو ڈھونڈ لیا، دکھایا، دیکھو توریت میں بھی یہی حکم ہے جو رسول نے کہا ہے کہ توریت میں یہ حکم ہے کہ سنگسار کرنے کی سزا دی جائے گی، اور تم کہہ رہے ہو کہ نہیں ہے۔ عبداللہ بن سلام نے اس یہودی عالم کی غلطی کو پکڑ لیا کہ تم نے اس حقیقت کو چھپایا ہے۔ اور یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ امت یہود میں ایسا ہوا، بلکہ رسول اللہ کی امت میں بھی ایسا ہوا۔
کہ پیغمبر اکرم کے شہادت کے بعد مسلمانوں میں 100 سال تک حدیث کا نقل کرنا، حدیث کا لکھنا منع قرار دے دیا گیا تھا۔ کیا کہا تھا؟ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ یہ زیادتی کتاب خدا کی تفسیر و توضیح حدیث کے ذریعے سے ہوگی۔ کتاب خدا کہتی ہے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز کیسے پڑھو وہ رسول اللہ کے ذریعے معلوم ہوگا۔ کتاب کہتی حج کرو، حج کیسے کرو یہ رسول اللہ بتائیں گے۔ لیکن اسلام میں کیا ہوا؟ رسول کے دنیا سے جانے کے بعد 100 سال تک، 100 سال تک حدیث، البتہ شیعہ فرقے میں چونکہ ائمہ معصومین علیہ السلام کا سلسلہ تھا، ان کے ذریعے سے زحمات و مشقت اور مشکلوں کے ساتھ حدیثیں پہنچتی رہیں، راستہ نہیں رکا۔ لیکن شیعہ میں حدیث کا نقل کرنا منع ہو گیا۔ اور تاریخ میں مراجعہ کریں کہ عمر بن عبد العزیز جو کہ بادشاہ گزرا ہے، اس کے زمانے میں یعنی 100 سال کے بعد یہ پابندی ہٹائی گئی، یعنی حق کو چھپایا گیا۔ جس طریقے سے امت یہود نے حق کو چھپایا، مسلمانوں میں امت محمد میں بھی حق کو چھپایا گیا۔ 100 سال تک حدیث کا نقل کر پابندی تھی۔ پابندی کس نے لگائی؟ غیر نے نہیں لگائی، خود امت کے لوگوں نے پابندی لگائی۔ لہذا علماء اسلام نے بہت سے حقائق کو چھپایا ہے، بہت سے حقائق کو چھپایا ہے۔ لیکن آج چونکہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اور بعض کے بقول اب دنیا ایک گاؤں کی طرح سمٹ گئی ہے، تو اب آج کے زمانے میں وہ لوگ کی جو حق تک پہنچنا چاہ رہے ہیں وہ اصلی کتابوں تک پہنچ رہے ہیں، کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہیں، کتابوں کو پڑھ رہے ہیں، حق اہل بیت کا اعتراف کر رہے ہیں، اہل بیت پہ جو ظلم ہوئے ہیں اس کو سمجھ رہے ہیں۔ لیکن جب منع تھا اور جب کتابیں لوگوں کو، جب 100 سال تو یہ گیپ ہو گیا، اس کے بعد بھی عام پبلک کے ساتھ سامنے کتابیں موجود نہیں ہوتی تھی، نہیں پہنچتی تھیں۔ لیکن آج کے زمانے میں ہر ایک کے ہاتھ میں کتاب ہے، ہر ایک انٹرنیٹ کے ذریعے سے صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ستہ یا شیعہ کی کتب اربع، تمام حدیثوں کی کتابیں دستیاب ہیں۔ لہذا آج کے زمانے میں گزشتہ علماء نے جو حقائق کو چھپایا ہے وہ چھپا نہیں سکتے ہیں، بلکہ اس کی حقیقت سامنے آتی چلی جا رہی ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ فضائل اہل بیت تمام مسلمان بیان کرنے لگے ہیں۔ کیوں بیان کرنے لگے؟ اب کتابیں سب کے پاس پہنچ رہی ہیں، اور علماء نے جس طریقے سے حقیقت کو چھپایا تھا بنی اسرائیل کے، امت رسول اللہ کے علماء نے بھی حق کو چھپایا، حقیقت کو چھپایا، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دین اسلام کی جو اصل شبیہ تھی، جو اصل شکل تھی، جو اصل صورت تھی، وہ دنیا کے سامنے نہیں پہنچ سکی۔ ورنہ یہ جو مسلمان کے نام پر داعش، القاعدہ اور طالبان وجود میں آئے، یہ اسلام نہیں کہتا ہے، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ رحمت للعالمین کے ماننے والوں کا دین ہے۔ جس طریقے سے قتل عام کیا انہوں نے عراق میں، سیریا میں اور دیگر ممالک میں، یہ اسلام نہیں کہتا ہے، یہ حقیقی اسلام کے برخلاف ہے۔ چاہیے کہ اسلام کے بارے میں صحیح اسلام کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں اور اس حقیقت تک پہنچ جائیں کہ اگر وہ حقیقت دنیا کے سامنے پیش کر دی جائے تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی۔ لہذا کچھ لوگ بہت فضیلت بیان کرتے ہیں کہ فلاں خلیفہ کے زمانے میں اتنا اسلام پھیل گیا اور یہاں تک پہنچ گئے، وہاں تک پہنچ گئے۔ اس کے جواب میں صرف ایک لفظ ہے، آپ ادھر کا دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھیے۔ اگر مولا کائنات کے حق کو انہیں دے دیا گیا ہوتا، حق کو ملا ہوتا اور خلافت پہ دوسروں نے قبضہ نہ کیا ہوتا، پوری دنیا مسلمان ہوتی۔ آپ حساب لگا کر کے دیکھیے۔ اب پڑھیں گے آیت نمبر 24۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ،
الا ایاما معدودات. پچھلی آیتوں میں بھی یہ گزرا تھا کہ ہم اللہ کے خاص ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ ہم کو بہت چاہتا ہے، ہم پہ عذاب نہیں کرے گا. یہ خوش فہمیاں یہودیوں کے دل میں بھی تھیں، آج امت مسلمہ میں بھی لوگوں کے پاس ہے کہ ہم تو فلاں ہیں، ہم تو شیعہ ہیں، ہم تو سید ہیں. یہ امتیاز دین اسلام میں نہیں ہے. احترام الگ چیز ہے. اللہ حکم کرے گا عدل کے لحاظ سے. آیت پڑھ رہے ہیں ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار. یہ یہودی علماء یہ کہتے تھے کہ ہم کو تو آگ چھو بھی نہیں سکتی، جہنم کی آگ ہم کو چھو بھی نہیں سکتی. اگر جہنم میں گئے بھی تو کیا ہوا؟ الا ایاما معدودات، ہم صرف جہنم میں جائیں گے. ہم تو اللہ کے خاص بندے ہیں. 40 دن کے لیے، بعض ان کی جو کتابوں میں کہ 40 دن کے لیے جائیں گے، اس سے زیادہ جہنم میں ہم نہیں جائیں گے، چاہے جتنا بھی گناہ کریں، چاہے جتنا بھی حقیقتوں کو چھپائیں. اب جیسے اسی حکم میں بھی اوپر آپ نے پڑھا کہ جہاں پر سنگسار کرنے کی سزا تھی اس چیز کو چھپا دیا، حالانکہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ توریت میں بھی یہی حکم ہے. اور وہاں پر عبداللہ بن سلام نے پورے مجمع کے سامنے ثابت کر کے دکھایا، ان کی کتاب سے دکھایا کہ رسول اللہ نے جو کہا ہے وہی صحیح ہے. لہذا انہوں نے حقیقت کو چھپایا. تو اب یہ کیا کس بات کے قائل تھے یہودی علماء؟ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہم کو آگ صرف کچھ دن کے لیے چھوئے گی. اگر ایک پہلی بات تو جہنم میں جائیں گے نہیں، دوسری بات جہنم میں جائیں گے بھی تو بس کچھ دن کے لیے رہیں گے پھر چلے جائیں گے. وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون. وغرہم فی دینہم، انہوں نے دھوکہ دیا اپنی امت، اپنی قوم کو. یہودی علماء نے دھوکہ دیا کہ ہم تو جہنم میں نہیں جائیں گے، جائیں گے تو کچھ دن کے لیے جائیں گے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وغرہم فی دینہم، ان علماء نے دین کے بارے میں ان کو دھوکہ دیا. ہم کو بھی توجہ کرنا ہے کہیں ہم کو بھی دھوکہ نہ دیا جا رہا ہو. وغرہم فی دینہم، ان کے دین میں دھوکہ دیا. ما کانوا یفترون، وہ افترا پردازی جو کرتے تھے. یعنی ایسی باتیں کہنا جو اللہ نے نہیں کہی ہے، اپنی طرف سے کہنا جو رسول اللہ نے کہی ہے، جو کسی امام نے نہیں کہی ہے. افترا کرنا یعنی کوئی بات کسی کے اوپر لگا کے باندھنا. غرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، وہ افترا کے ذریعے سے اپنے دین کے ماننے والوں کو انہوں نے دھوکہ دیا. یہ جو ان کے اندر خود برتر بینی ہے کہ ہم تو اللہ کے خاص، نحن ابناء اللہ، نحن ابناء اللہ کہتے تھے، ہم کو عذاب نہیں ہوگا. قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ آگے آیت پڑھیں. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ. فَكَيْفَ، کیا حال ہوگا اس وقت ان کا؟ اذا جمعناہم لیوم لا ریب، جب ہم سب کو جمع کریں گے اس دن کہ جس دن کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا جنہوں نے افترا کیا اور کہا کہ ہم تو جہنم میں نہیں جائیں گے، ہم تو خدا کے خاص بندے، ہم تو چلیں گی نہیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، اس وقت ان کی کیا حال ہوگی جب ان کو جمع کریں گے ہم. لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، جس دن کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. وہ دن جب آئے گا تو اس دن کیا کریں گے؟ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور دیا جائے گا، وفا کیا جائے گا، کُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، ہر نفس نے جو عمل کیا ہے عمل کے مطابق. خدا عادل ہے، عمل کرنے کے احکام اس نے بھیجے ہیں، احکام پر عمل نہیں کیا تو آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یہ قرآن مجید کی آیت ہے. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور ان کو ملے گا عمل کے مطابق، جزا یا سزا جو ملنا ہے عمل کے مطابق ہی ملے گی. اسی بنی اسرائیل کے لیے نہیں
نہیں ہوگا، وما ہم لا یظلمون، پہ کوئی نہیں ہوگا۔ آیت میں جیسا گزشتہ آیت میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ یہودی اپنے کو بہت ہی برتر سمجھتے تھے، بہتر سمجھتے تھے۔ آیت نے کیا کہا؟ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ، نفس کو وہی ملے گا جو اس نے کسب کیا ہے، جو اس نے کام کیا ہے۔ لہذا خیالات میں رہنے سے فائدہ نہیں ہے، عمل اصل ہے۔ لہذا قرآن مجید کی آیت میں بار بار پڑھا کرتا ہوں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو بھی تھوڑا سا بھی نیک کرے گا قیامت میں اسی کو دیکھے گا، جو بھی برا کرے گا قیامت میں اسی کو دیکھے گا۔ یعنی اللہ کے یہاں عدل ہے، عدالت خدا کا تقاضا یہ ہے کہ جس نے جو نیک کام کیا ہے اس کو جزا دے گا، اور جس نے برا کام کیا ہے اسے سزا دے گا۔ لہذا بس یہیں پہ تمام کرتے ہیں۔ ہماری دعا ہے محمد والے محمد کے صدقے میں ہم کو ان میں سے قرار نہ دینا کہ جو خرافات اور وہ ہیں جو کہ اہل بیت نے نہیں بتائی، جو قرآن نے نہیں بتائی، جو رسول نے نہیں بتائی، پروردگارہ ہم کو ان باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ محمد والے محمد کے صدقے میں علماء سوء کے شر سے ہم کو محفوظ فرما۔ پروردگارہ محمد والے محمد کے صدقے میں چاہدہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں جو بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما، جو مقروض ہے ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ پروردگارہ جو بھی یہ بیماری چل رہی ہے کرونا، اس کو جلد از جلد نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ محمد والے محمد کے صدقے میں چاہدہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں جو بھی مریض ہیں ان سب کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ معبود محمد والے محمد کے صدقے میں پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ علماء اکرام، مراجع اکرام، بلخص آیت اللہ سیستانی و مقام معظم رہبری کی حفاظت فرما۔ پروردگار محمد والے محمد کے صدقے میں ہمارے عمل کو اس لائق ہمیں توفیق دے، ہم ایسے عمل انجام دیں کہ ہمارے امام زمانہ ہم سے خوش ہو جائیں، اور پروردگارہ ہم کو اس لائق بنا دے کہ ہم امام کے سپاہیوں میں شامل ہو سکیں۔ ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔